السلام علیکم سجنوں بیلیو سنگیو تے پراو کی حال امید ہے سب بھائی ٹھیک ہوندے سی تواڈے برا سمڈوگا بابا کیل تے پرنس مظفر صاحب ساڈے یوٹیوب چینل دا نام ہے دیسی ولاگ جی دوستو اج دے ولاگ وچ محفل ہو رہی ہے کرناڑے اودے وچ تا واسطے عظیم عالم اسلام دے پیر اجمل رضا قادری صاحب آ رہے ہیں تے انہاں دے نال بلبل مدینہ محمد صبر قادری صاحب تے نال بلال خان صاحب نے اسی چلے ہیں محفل تے من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
نیند کا بھی حضور نے ذکر کیا تو درد کے ساتھ. حدیث موجود ہے بخاری میں بھی مسلم میں بھی, لیکن میں فتاوی رضیہ سے پیش کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے بہت سی کتابوں سے جمع کر کے یہاں حدیث لکھی ہے. سارا دن ہی نا حضور کی اولاد سارا دن مسجد نبوی شریف میں رہتے تھے, سارا دن شغالے کھیلتے رہتے تھے. کہ کسی نے کہا تھا نا مسجد نبوی کے بارے میں کہ رحمت کے عجب جھمیلے ہیں کیونکہ حسنین یہاں پر کھیلے ہیں. سارا دن بچے دور سے نہیں, کوئی ایسا نہیں کہ بڑی دور ننھیال ہے حسنین کریمین کا تو بڑے دنوں کے بعد آئے گی, وہ قریب ہی تو رہتے تھے. لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے. اور ایک بات اور علماء بیٹھے ہمارے علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو صرف نانا نواسا کا بیان نہیں سمجھنا, اس لیے کہ اللہ کے نبی ہر وقت نبی ہیں, اللہ کے رسول ہر وقت ہی. اب میں زیادہ بات بولنا نہیں چاہتا, سادہ کرنا چاہتا ہوں. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں, میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. یہ میں اشارہ کر رہا ہوں کتب احادیث میں, بخاری مسلم میں اونچے درجے کی کتابوں میں حدیث ملے گی. لیکن حضور نے پھر بھی کھایا امت کے سامنے, پھر بھی کھایا. کیوں کہ امت کو کھانے پینے کا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے سونے کی ضرورت نہیں, میری تو صرف آنکھیں سوتی ہیں, دل تو جاتا رہتا ہے. لیکن پھر بھی محبوب نے سو کے دکھایا تاکہ امت کو سونے کا طریقہ سمجھ میں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح سرکار نے جیسے سو کے دکھایا, کھا کے دکھایا, اسی طرح حضور نے ہمیں حسنین سے پیار کر کے دکھایا, ہمیں کر کے دکھایا کہ یہ میرا رویہ دیکھو ان کے ساتھ کیا ہے. سارا دن ہی مسجد میں رہتے تھے, سارا دن. پھر بھی فرمایا فاطمہ سے وہ بچوں کو بھیجے, بھئی ابھی تو تھے یہاں, فرمایا بلاؤ. تو صحابہ کہتے ہیں کہ شہزادوں کے آنے میں نا تھوڑی دیر ہوئی, اور اس کی وجہ بھی صحابہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں لگتا جو ہے کہ سیدہ پاک انہیں غسل کرا دیں, کپڑے تبدیل کرتے, خوشبو لگاتے, ہار پہناتے, دیر ہو گئی. تو جب وہ آئے نا تو کہتے ہیں ان کے آنے میں دیر ہوئی تو ہم نے سرکار کی نظروں میں شوق دیکھا ان کے لیے. شوق ہوتا ہے, مہمان دو طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک مہمان آیا تو گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے, یہ پھر آ گیا, بیوی کہتی ہے لے آؤ, 2 کلو گوشت پکا دیتی, وہ مجھ سے زیادہ نہیں پکتا. تو ایک مہمان اور بھی آتے ہیں جن کے آنے سے پہلے پلاننگ ہوتی ہے. کل منگل ہے گوشت نہیں ملے گا تو کہتے ہیں نام بھائی, ہمارے بزرگ آ رہے ہیں, پیار والے, عقیدت والے, نام بھی ملے تو ہمیں کیا لگے, ایک دن پہلے لا کے فریج میں رکھو. مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ, وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہی ہوتی ہے. تو کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے سویٹ ہوتی یار کوئی حرج نہیں, کچھ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ یار یہ مہربانی, کبھی اس کو بندہ کہے نا کہ ٹرین آنے والی ہے. وہ حضرت سیری سکتی بیمار تھے, ایک بندہ پتہ لینے آ گیا, تیمارداری کرنے آ گیا تو جاتے نہیں, جا ہی نہیں رہا. بیمار بندے نے سونا ہوتا ہے بڑے مسئلے, وہ جا ہی نہیں رہا. ٹھنڈ کا موسم تھا تو دروازہ کھلا تھا. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا حضور دروازہ بند کر دوں. تو آپ فرمانے لگے کر دو پر باہر سے کرنا, یعنی مانا یہ کہ آپ تشریف بھی دے جائیں, مہربانی کرنا, باہر سے بند کرنا. کچھ مہمان اب حسنین کریمین آ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے چہرے نور پر شوق دیکھا ان کے آنے, شوق. اور جب شہزادے آئے تو میرے قریب محبوب نے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور دونوں بازو پھیلا, اور جب وہ دونوں سینے سے لگے تو میرے محبوب کریم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آئے.